السلام علیکم۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے؟ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ۔ مسئلہ: سونے کی نصاب 20 مثقال ہے، یعنی 7.5 تولے 87 گرام 480 ملی گرام، اور چاندی کی 200 درہم یعنی 52.5 تولے 612 گرام 360 ملی گرام، یعنی وہ تولہ جس سے یہ رائج روپیہ 11.25 ماسے ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار قیمت کا لحاظ نہیں، مثلاً 7 تولے سونے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کاریگری کی وجہ سے 200 درہم سے زیادہ قیمت ہو جائے، یا سونا گرا ہو کہ 7.5 تولے سے کم کی قیمت 200 درہم سے بڑھ جائے، جیسے آج کل کی 7.5 تولے سونے کی قیمت چاندی کی کئی نصابیں ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ وزن میں بے قدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، قیمت جو کچھ بھی ہو۔ یوں ہی سونے کی زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا، اگرچہ اس میں بہت کچھ صنعت کاریگری ہو جس کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے گی۔ یا فرض کرو 10 آنے بھر چاندی بک رہی ہے اور زکوٰۃ میں 1 روپیہ دیا جو 16 آنے کا قرار دیا جاتا ہے۔ سونا چاندی جبکہ بے قدر نصاب ہو تو ان کی زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، خواہ وہ ویسے ہی ہو یا ان کے سکے جیسے روپے اشرفیہ یا ان کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو، خواہ اس کا استعمال جائز ہو، جیسے عورت کے لیے زیور، مرد کے لیے چاندی کی 1 نگ کی 1 انگوٹھی 4.5 ماسے سے کم کی، یا سونے چاندی کے بلا زنجیر کے بٹن یا استعمال ناجائز ہو، جیسے چاندی سونے کے برتن، گھڑی، سوکھے دانی، سلائی کی، ان کا استعمال مرد عورت سب کے لیے حرام ہے، یا مرد کے لیے سونے چاندی کا چھلا یا زیور یا سونے کی انگوٹھی یا 4.5 ماسے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی یا چند انگوٹھیاں یا کئی نگ کی 1 انگوٹھی۔ غرض جو کچھ ہو زکوٰۃ سب کی واجب ہے۔ مثلاً 7 تولہ سونا ہے تو 2 ماسہ زکوٰۃ واجب ہے، یا 52 تولہ 6 ماسہ چاندی ہے تو 1 تولہ 3 ماسہ 6 رتی زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کی نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی قیمت کا 40واں حصہ، اور اگر اسباب کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کرے، یعنی ٹوٹل کرے۔ اگر مجموعہ نصاب کو پہنچا زکوٰۃ واجب ہے، اور اسباب تجارت کی قیمت اس سکے سے لگائے جس کا رواج وہاں زیادہ ہو، جیسے ہندوستان میں روپے کا زیادہ چلن ہے، اسی سے قیمت لگائی جائے۔ اور اگر کہیں سونے چاندی دونوں کے سکے کا یکساں چلن ہو تو اختیار ہے جس سے چاہے قیمت لگائے، مگر جبکہ روپے سے قیمت لگائے تو نصاب نہیں ہوتی اور اشرفی سے ہو جاتی ہے، یا بالعکس یعنی اس کا الٹا، تو اسی سے قیمت لگائے جس سے نصاب پوری ہو۔ اور اگر دونوں سے نصاب پوری ہوتی ہے مگر ایک سے نصاب کے علاوہ نصاب کا 5واں حصہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرے سے نہیں، تو اس سے قیمت لگائے جس سے ایک نصاب اور نصاب کا 5واں حصہ ہو۔ مثلا نصاب سے زیادہ مال ہے تو اگر یہ زیادتی نصاب کا 5واں حصہ ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اگر سونے چاندی کے میں کھوٹ ہو اور غالب سونا چاندی ہے تو سونا چاندی قرار دے اور کل پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب، کھوٹ غالب ہو تو سونا چاندی نہیں۔ پھر اس کی چند صورتیں ہیں، اگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کرے تو نصاب کو پہنچ جائے، یا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، اگر اس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے مل کر نصاب
ہو جائے گی یا وہ ثمن قیمت کے بدلے دیا جانے والے مال یا پیسے میں چلتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر ان صورتوں میں کوئی نہ ہو تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو بشرطۂ تجارت اس سے مال تجارت قرار دے اور اس کی قیمت نصاب کی قدر ہو، خود یا عورتوں کے ساتھ مل کر تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ